الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب تقوی اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو اے پیغمبر ہم نے آپ پر اتاری. وما انزل من قبلک اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے. وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں کامیابی پانے والے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، یہ ہمارے ہفتہ وار درس کا سلسلہ ہے. گزشتہ دروس میں سورہ فاتحہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ان عنوانات پر بیان ہو چکا ہے. میں یہ چیز غالباً بیان کر چکا ہوں کہ یہ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے. مدنی صورت اس صورت کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تقریباً 70 کے قریب صورتیں نازل ہو چکی، لیکن ترتیب میں اللہ رب العزت اس کو سب سے پہلے لے آئے. اور یہ بات بھی میں واضح کر چکا ہوں، یہی ملے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلے کم از کم اس کتاب کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات تو ختم ہوں. ان کے دل کے اندر اگر کوئی شبہ ہے وہ تو ختم ہو. اب مدنی صورت کو اللہ رب العزت قرآن پاک کی ابتدا میں لائے، جس صورت کا نزول غالباً 90 یا 91 نمبر پر آتا ہے. تو اس سے اللہ رب العزت ایک چیز تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پہلے اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کر لو کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالا ہے. اور دوسری بات یہ ھدی للمتقین،
یہ کتاب اگرچہ ہم نے اتاری تو ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت وہی حاصل کریں گے جن کے دلوں کے اندر تقوی اور للہیت ہے۔ اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے اس مقام پر 6 شرطیں بیان کی ہیں، 6 چیزیں بیان کی ہیں۔ جس آدمی کے اندر یہ 6 چیزیں پائی جاتی ہیں وہ متقی ہے، اور جس کے اندر یہ 6 چیزیں موجود نہیں ہیں وہ متقی نہیں ہے۔ پہلی چیز الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ نظریہ دیا ہے کہ غیب سے مراد صرف اللہ ہے، نہیں، غیب سے ہر وہ چیز مراد ہے جو اس قرآن نے اور حضور علیہ السلام نے بیان کی ہے، وہ ہمارے مشاہدے میں ہو یا نہ ہو، ہماری عقل سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ غیب سے مراد ہے نبوت کی زبان پر اعتماد کر کے ہر اس چیز کو مان لینا جو میری عقل سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یا میرے مشاہدے میں آئے یا نہ آئے، میرے حواس میں آئے یا نہ آئے۔ اور میں یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں پہلے 2 رکوعوں میں حضور علیہ السلام کے دور کے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ایمان والے، دوسرے کافر، تیسرے منافق۔ یہاں اللہ رب العزت نے یؤمنون، ایمان والوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے۔ یؤمنون، یقیمون، ينفقون، یوقنون، یہ مضارع کا جو صیغہ ہے اس کے اندر 2 معنی ہوتے ہیں، یا حال کا یا مستقبل کا۔ حال اور مستقبل مضارع کے صیغے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کا مقصود حضور علیہ السلام کے دور کے ایمان والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے متقی ہونے کی ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ اے آنے والوں، وہ متقی تھے، وہ پرہیزگار تھے، وہ ہدایت یافتہ تھے۔ اور اگر اس میں مستقبل کا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ ایمان بالغیب لاؤ گے تو پھر متقی کہلاؤ گے۔ یعنی اگر حال کا معنی ہے صحابہ کے بارے میں ہے تو یہ خبر ہے، اور اگر آنے والی امت کے بارے میں ہے تو یہ حکم ہے کہ اللہ رب العزت آنے والے لوگوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب تک تم غیب پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تم متقی اور ہدایت یافتہ نہیں کہلا سکتے۔ اور ہدایت یافتہ متقی ہونے کی پہلی شرط اللہ رب العزت نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری شرط اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے یہاں یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں وَيَؤُدُّونَ الصَّلَاةَ نہیں فرمایا، وَيَؤُدُّونَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز ادا کرنے اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے۔ بعض ائمہ مفسرین کے نزدیک آدمی تنہا نماز پڑھ لے، دکان میں نماز پڑھ لے، گھر میں نماز پڑھ لے بغیر عذر شرعی کے، تو وہ ہے نماز کا ادا کرنا۔
اور اگر با جماعت نماز ادا کرے تو یہ ہے نماز کا قائم کرنا، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ بعض لوگوں نے یہ تصور دیا ہے منکرین حدیث نے کہ یقیمون الصلاۃ سے مراد کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، بلکہ یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرو۔ یہ کوئی مخصوص عبادت نہیں جس میں رکوع بھی ہیں، سجود بھی ہیں، قیام بھی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کوئی مخصوص عبادت نہیں، یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی عبادت ہے، یہ قرآن کی عبادت نہیں، یہ ان لوگوں کی عبادت ہے جنہوں نے حدیثیں گھڑی، جنہوں نے یہ چیزیں نبی کی طرف منسوب کر دی۔ یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ قرآن کی نماز کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرو، لوگوں کی خدمت کرو، اور معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرو۔ تم نماز، وہ نماز جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، وہ کوئی چیز نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ تصور دیا کہ نماز اصل عبادت نہیں ہے بلکہ ایک ریاضت ہے، ایک جیسے کہتے ہیں نا ورزش، کہ آدمی اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے ورزش کرتا ہے۔ تو یہ نماز یہ کوئی عبادت نہیں بلکہ ورزش ہے ایک انسان کی صحت کے لیے، کہ اس کو بتایا گیا ہے اس طرح تو رکوع کرے گا، سجود کرے گا، تو تیری ورزش ہو جائے گی۔ اگر ورزش کا کوئی اور طریقہ وہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ نماز لازم نہیں رہتی۔ انہوں نے نماز کو عبادت کی بجائے ورزش قرار دے دیا۔ تو ائمہ مفسرین رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک نماز کا ادا کرنا یہ اور چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا اور چیز ہے۔ اقامت نماز کے لیے اگر ہم نماز کے بارے میں اسلامی تصور کو دیکھیں تو ہمیں ایک ریاست کا تصور اس میں ملتا ہے، ایک پوری ریاست کا تصور۔ ریاست کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ ریاست، زمین کا ٹکڑا، ایک مرکز۔ جب تک زمین کا وہ ٹکڑا موجود نہیں ہے وہ کہاں کرے گا حکومت؟ سب سے پہلی ضروری چیز ریاست کے لیے ایک مرکز ہے، ایک زمین کا ٹکڑا ہے۔ جب تک زمین کا وہ ٹکڑا نہیں ہوگا، وہ مرکزیت نہیں ہوگی، اس وقت تک ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ ریاست خیالوں میں قائم نہیں ہوتی، ریاست خوابوں میں قائم نہیں ہوتی۔ ریاست کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ریاست مدینہ کے لیے جو سب سے پہلی چیز بیان کی ہے نا، وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے میرے پیغمبر کے صحابہ، میں تمہیں ریاست کے لیے بہترین ٹھکانہ دوں گا۔ پہلے اللہ نے زمین کے ٹکڑے کا وعدہ کیا اور پھر وہ ٹکڑا دیا۔ تو نماز کے احکامات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں ریاست کا ایک پورا تصور پایا جاتا ہے۔ جس طرح ریاست کے لیے مرکز کی ضرورت ہوتی ہے، نماز کے لیے بھی مرکز کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مسجد بنانے کا حکم دیا۔ یہ نماز کا اقامت صلاۃ کا مرکز ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ مسجد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اسلامی ضرورت ہے، نہیں، مسجد ہماری اسلامی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ گھر، لباس، خوراک، یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر پیدا ہونے والے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے جنت میں ٹھکانہ دیا، گھر دیا، کھانے کے لیے جنت کی خوراک دی،
پہننے کے لیے جنت کا لباس دیا. یہ جو عام طور پر تصور دیا جاتا ہے، یہ بحث تو اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ العزیز، کہ انسان پہلے وحشی تھا، بالکل ننگ دڑنگ رہتا تھا. نہیں، بلکہ پہلا انسان مرد اور عورت دونوں جب جنت میں تھے تو ان کے بدن پر لباس تھے، اور جب ان کے لباس اترے تو شرم و حیا کی وجہ سے وہ درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپ کر ایک دوسرے سے چھپ رہے تھے. تو گویا پہلا کائنات کا پہلا انسان آدم علیہ السلام کو بنیادی ضرورت کے طور پر مکان ملا، رہنے کا ٹھکانہ ملا، خوراک ملی، لباس ملا، اور جب اسے زمین پر اتارا گیا تو پھر اس کی بنیادی ضرورت میں سے ایک ضرورت تھی کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم رکھے. اس لیے اللہ رب العزت نے کائنات میں پیدا ہونے والے پہلے انسان سے 2 مسجدیں بنوائی ہیں. یہ خانہ کعبہ بھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، اور مسجد اقصی بھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنائی. جب طوفان نوح میں یہ دونوں گر گئے تو پھر خانہ کعبہ کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور مسجد اقصی کو دوبارہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا. تو یہ اللہ رب العزت نے بتا دیا پہلے انسان سے اپنے رہنے کے لیے ایک گھر اور اللہ کی عبادت کے لیے 2 گھر. پہلے انسان سے اللہ رب العزت نے مسجد بنوا کر یہ بتا دیا کہ مسجد انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جسمانی تحفظ کے لیے، اس کا ذاتی مکان، اور روحانی تعلق کے لیے، روحانی صحت کے لیے مسجد اللہ رب العزت نے انسان کی بنیادی ضرورت کے طور پر بنوائی. اب ریاست کے لیے پہلی بنیادی ضرورت تھی مرکز کی، اس کے لیے زمین کا ٹکڑا ہے. تو اللہ رب العزت نے مسجد کو نماز کا، اقامت صلاۃ کا مرکز بنا دیا، اور حضور علیہ السلام نے ساتھ فرما دیا کہ زمین کے بہترین ٹکڑوں میں سے سب سے بہتر ٹکڑا مسجد ہے، اور زمین کی برے ٹھکانوں یا بری جگہوں میں سے سب سے بری جگہ بازار ہے. اس لیے کہ مسجد کے اندر بشرطے کہ مسجد کے احترام کو ملحوظ رکھ کے رہے. فقہا نے لکھا ہے مسجد کے اندر مسجد کا احترام بحال رکھتے ہوئے وہ کوئی بھی عبادت نہیں کرتا، نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ ذکر اذکار کرتا ہے، نہ نوافل پڑھتا ہے، خاموش بیٹھا رہتا ہے، لیکن مسجد کا احترام کرتا ہے. تو بھی مسجد کے میں اندر جتنی دیر تک وہ قیام کرے گا اس کا وہ قیام عبادت میں لکھا جائے گا. اور اگر وہ اعتکاف کی نیت کر لے مسجد میں داخل ہوتے وقت، فقہا نے لکھا ہے کہ ہر نمازی کو یہ چاہیے کہ وہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لے. جتنی دیر تک نماز کا وقت ہے اتنی دیر تک کی نیت کر لے. مثلا 15 منٹ کا وقت ہے تو وہ نیت کر لے کہ میں 15 منٹ کے لیے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتا ہوں. اگر 20 منٹ کا وقت ہے تو وہ 20 منٹ کی نیت کر لے کہ میں 20 منٹ تک مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھتا ہوں. اس کو مسجد میں آنے کا ثواب الگ ملے گا، عبادات کا ثواب الگ ملے گا، اعتکاف کا ثواب الگ ملے گا. یعنی ایک مرکزیت ہے. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو چیز بیان کی وہ ہے نماز کے لیے مرکز کا موجود ہونا. حضور علیہ السلام نے اس سوسائٹی اور اس سماج کو مردہ سوسائٹی قرار دیا جس میں مسجد نہیں ہے، جس میں مسجد نہیں ہے. تو نماز کے لیے پہلی اقامت صلاۃ کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مرکزیت، جو ریاست کا اولین تصور ہے. اور مرکزیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک اجتماعیت نہ ہو.
بھائی اگر خطہ ہے قوم ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا اس خطے کو؟ حکومت کس پر کرے گا؟ اگر خطہ ہے اس کے اندر افرادی نہیں ہیں، قومی نہیں ہے، لوگ ہی نہیں ہیں، تو کیا کرے گا؟ تو مرکزیت کے ساتھ دوسری لازمی چیز ہے ریاست کے لیے اجتماعیت، کہ اس کے اندر اجتماعیت بھی ہو۔ اسی لیے اقامت صلاۃ کے لیے لوگوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ اس مرکز کے اندر جو اقامت صلاۃ کا مرکز ہے اس کے اندر آنے کی باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، اپنی کامیابی کے لیے آ جاؤ، یعنی اپنی اس مرکزیت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی اجتماعیت بھی رکھو۔ ریاست کے لیے جہاں مرکزیت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اجتماعیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دوسری چیز اجتماعیت، اس کے لیے اللہ رب العزت نے نماز کے لیے لوگوں کو مسجد کے اندر جمع ہونے کا حکم دے دیا۔ اب تیسری چیز کیا ہے ریاست کے لیے؟ امام کا ہونا۔ ریاست کے اندر حکمران نہیں ہے تو ریاست کیسے قائم ہوگی؟ ریاست کے اندر امام اور حکمران کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں امام اور حکمران نہیں ہوتا وہاں کوئی قانون نہیں ہوتا، وہاں لا قانونیت ہوتی ہے۔ یہاں تو حکمران اور امام ہوتے ہوئے بھی لا قانونیت ہے، ہم تو حکمران کے ہوتے ہوئے بھی لا قانونیت دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلام کا تصور امامت یہ ہے تاکہ لا قانونیت ختم ہو۔ تو ریاست کے لیے تیسری ضروری چیز کیا ہے؟ امامت، خلیفہ ہونا، امام ہونا، حکمران ہونا۔ تو نماز کے لیے اللہ رب العزت نے تیسرا تصور دے دیا کہ جب مسجد میں آؤ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب آؤ پہلے صفیں سیدھی کر کے یعنی جمع ہو کے، پھر امام مصلی پہ کھڑا ہو، امام کھڑا ہو تو پھر اقامت کہو، اس سے پہلے اقامت نہیں کہہ سکتے کیونکہ امامت ہی نہیں ہے۔ اقامت ہے امامت کے لیے۔ امامت ریاست کا تیسرا تصور ہے، اور اللہ رب العزت نے نماز کے اندر تیسری لازمی چیز کیا قرار دی ہے؟ امام۔ اور امام کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے بڑی کڑی شرائط رکھی ہیں۔ امام وہ ہو سکتا ہے جو کم از کم درجے میں قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہو اور نماز کے تمام مسائل کو اچھی طرح جانتا ہو۔ اب یہ شرط کیوں رکھی؟ اگر ایک حکمران ریاست کے لیے اس کی ضروریات اور اصولوں کو ہی نہیں جانتا، وہ ریاست کو چلائے گا کیسے؟ ایک حکمران کو پتہ ہی نہیں کہ ریاست میں ریاست کی ضروریات کیا ہیں تو وہ ریاست کو نہیں چلا سکتا۔ اب جس امام کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کون سا کام ایسا نماز کے اندر کر لوں گا کہ نماز ٹوٹ سکتی ہے، کون سا کام ایسا کروں گا کہ سجدہ سہو لازم آتا ہے، جب تک اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تو ظاہر بات ہے وہ امامت کے اہل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کے لیے چوتھا تصور دیا ہے امامت کا، تیسرا تصور دیا ہے امامت کا، کہ پہلے مرکز بناؤ، پھر اجتماعیت قائم کرو، پھر اپنا امام بناؤ۔ اب ریاست کے لیے چوتھا تصور یہ آتا ہے کہ لوگوں کے اندر مساوات قائم ہو۔ جس ریاست کے اندر لوگوں کے حقوق
اور لوگوں کے مفادات کے لیے، ان کے امن کے لیے مساوات نہیں ہے، وہ ریاست نہیں ہوتی۔ ریاست کا تصور ہے کہ ریاست کی رعایا کے ساتھ مساوات برتی جائے، عدالت کے حوالے سے بھی، عدل کے حوالے سے بھی، امن کے حوالے سے بھی، اور ان کے ساتھ رویے کے حوالے سے بھی۔ اب سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے آ کے شکایت کی کہ یا امیر المؤمنین، میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں اور اس علاقے میں ہم سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے نا، وہ ٹیکس ڈبل ہے، کہ ہم جب شہر سے نکلتے ہیں تو ٹیکس ہے، باہر جائیں یا ایک دن میں کئی بار جائیں تو ٹیکس ہے، تو آپ اس میں اگر کوئی چھوٹ دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ مایوس ہو کے چلا گیا، وہ مایوس ہو کے چلا گیا کہ میں یہودی ہوں، میری سنوائی نہیں ہوئی۔ لیکن جب وہ اپنے علاقے میں واپس پہنچا اور ٹیکس والے مقام پر، محصول چنگی پر پہنچا، تو انہوں نے کہا بھی نہیں، تم پر ٹیکس نہیں ہے۔ یعنی اس کے پہنچنے سے پہلے امیر المؤمنین کا آرڈر وہاں پہنچ چکا تھا، اس کے پہنچنے سے پہلے امیر المؤمنین کا حکم وہاں پہنچ چکا تھا۔ تو ریاست کے اندر مساوات بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں طبقاتی کشمکش ہے، یہ اے لیول کے لوگ ہیں، یہ او لیول کے لوگ ہیں، یہ اے لیول کے سکول ہیں، یہ او لیول کے سکول ہیں، یہ مڈل کلاس سوسائٹی ہے، یہ ہائی کلاس سوسائٹی ہے، یہ وی آئی پی کے سوسائٹی ہے، یہ جو تصورات، طبقات کے تصورات ہمارے اندر آ گئے ہیں، یہ مساوات کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسلام نے نماز کے اندر ریاست کا جو تیسرا چوتھا تصور دیا ہے وہ ہے مساوات کا مسئلہ۔ یاد رکھیے، تمام فقہا کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جو امام نمازیوں کے درمیان تفریق کرتا ہے جماعت کی نماز میں، کہ اگر کوئی غریب رہتا ہے تو اس کا انتظار نہیں کیا جاتا، اگر کوئی امیر رہتا ہے تو اس کا انتظار کیا جاتا ہے بھئی ٹھہر جائیں، وہ شیخ صاحب بھی آ جائیں، وہ ملک صاحب بھی آ جائیں، وہ فلاں بھی آ جائیں۔ فقہا کا فتویٰ ہے ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یعنی جو امام اپنی پبلک اور رعایا کے اندر مساوات قائم نہیں کر سکتا، اس کو امامت کا حق نہیں، اس کو حکمرانی کا حق نہیں ہے۔ میں نے کئی مقامات پہ دیکھا، بڑی سوسائٹیوں میں باقاعدہ ہر بڑے آدمی کی اپنی جانماز ہے، مجال ہے اس پر کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے، بے شک وہ نماز میں آیا ہے یا نہیں آیا، وہ نماز کے وقت اس کی جانماز خالی رہے گی، لیکن وہاں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے اندر یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام نے تصور دیا کہ جماعت کی نماز کے اندر، یعنی اس کو اب ایک ریاست تصور کر لیں کہ اس اقامت صلاۃ کی ریاست کے اندر جہاں گورنر کھڑا ہے وہیں اس کے ساتھ غلام کھڑا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ یہی تو وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ سارے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اذان شروع ہے تو اللہ اکبر، نماز شروع ہے تو اللہ اکبر، کہ میں خواہ کتنا بھی بڑا ہوں، دولت کے لحاظ سے، منصب کے لحاظ سے، شہرت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، لیکن اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں اللہ ہی کے سامنے عاجز اور بے بس۔ دیکھیے نماز کے اندر ہم سجدے میں جاتے ہیں تو دو چیزیں، گھٹنوں کے علاوہ دو چیزیں ہم زمین پہ رکھتے ہیں، ایک پیشانی اور ایک ناک۔ پیشانی
زمین پہ رکھنا عاجزی کی علامت ہے، اور ناک زمین پہ رکھنا تذلیل کی علامت ہے۔ اپنی ذلت کا اعتراف کرنا کہ میں تیرے سامنے عاجز و بے بس ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کے لیے چوتھا تصور دیا ہے مساوات کا۔ اور یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ مساوات میں جہاں انسانوں کا برابر کھڑا ہونا ضروری ہے کہ تفریق نہیں کر سکتے، کہ امیر کے ساتھ غریب نہیں کھڑا ہو سکتا، یا آقا کے ساتھ غلام نہیں کھڑا ہو سکتا، یا کسی حکمران کے ساتھ اس کی رعایا کا کوئی فرد کھڑا نہیں ہو سکتا، نہیں۔ اسی طرح نماز کے اندر صفوں کا سیدھا رکھنا بھی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نمازوں کے اندر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہو جائیں گی تو تمہارے دل آپس میں ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ گویا صفوں کو سیدھا رکھنا تمہارے دلوں کو جوڑے رکھنے کا ذریعہ ہے۔ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے اگر تمہاری جماعت کی صفیں سیدھی نہ ہوئی تو یہ چوتھا تصور۔ اور پانچواں تصور کیا ہے؟ اطاعت۔ ریاست میں اگر حکمران کی، حکومت کی، امام کی اطاعت نہ کی جائے تو ظاہر بات ہے ریاست نہیں چل سکتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ تصور دیا کہ اب تم نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ جس کو اپنا امام بنا لیا ہے اب اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اب وہ قیام کرے گا تم قیام کرو گے، وہ رکوع جائے گا تم رکوع جاؤ گے، وہ سجدے جائے گا تم سجدے جاؤ گے، جو عمل وہ کرے گا۔ ہاں اگر نماز کے اندر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر تمہیں ٹوکنے کا حق ہے، سبحان اللہ تم غلطی کر رہے ہو، بھائی تم غلطی کر رہے ہو، سجدے میں جانا تھا تم رکوع میں کھڑے ہو، ابھی تک رکوع میں جانا تھا تم سیدھے سجدے میں چلے گئے ہو، قیام میں اٹھنا تھا تم اتحیات میں ہی بیٹھے ہوئے ہو۔ یعنی جہاں وہ غلطی کرتا ہے، اللہ نے کیسا ریاست کا نظام سمجھایا ہے کہ پہلے امام منتخب کرو لیکن وہ جس کے اندر امامت کی شرائط ہو، اور جب امامت کی شرائط والے کو امام بنا لو تو اب اس کی اطاعت کرو، لیکن اطاعت بھی اندھی نہیں۔ اگر وہ کسی مقام پہ غلطی کرے تو اسے ٹوک بھی سکتے ہو نماز کے اندر کہ تم اس وقت غلط عمل کر رہے ہو، یہ نماز کا عمل درست نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ریاست کے لیے جس طرح امیر کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح نماز کے اندر امام کی اطاعت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، قریب ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کے چہرے گدوں کے چہرے بن جائیں جو امام سے پہل کرتے ہیں۔ ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، جو لوگ امام کے رکوع جانے سے پہلے رکوع چلے جاتے ہیں، امام کے سجدہ جانے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، امام کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ اس کی شکل گدھے کی شکل میں بدل جائے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت تنبیہ ہے۔ مسئلہ کیا کہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ امام کی اطاعت تم پر اس طرح لازم ہے کہ کسی عمل میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ ہاں جہاں غلطی کرے وہاں ٹوکو، جہاں غلطی کرے وہاں ٹوکو، لیکن جہاں وہ صحیح عمل پہ جا رہا ہے تو اس کی پوری اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہی 5 تصور ریاست کے ہیں، یہی 5 تصور اقامت صلاۃ کے ہیں، اور اللہ رب العزت یہی اقامت صلاۃ امت مسلمہ کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
ہدایت یافتہ متقین کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔